أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. محترم سامعین و ناظرین حضرات، سورۃ نبأ جو کہ آخری پارے کی پہلی سورت ہے، اس کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہے، جس کی نشستیں باقی آپ دیکھتے رہیں گے. سورۃ نبأ جس کی 40 آیات ہیں اور مکہ المکرمہ میں اس کا نزول ہوا ہے. اور یہ نازل ہونے کا سبب کیا تھا؟ شان نزول اس کا اس طرح ہے کہ کفار مکہ جو ہے، مشرکین مکہ، ان کا نظریہ تھا کہ بعث الموت، وفات کے بعد، مرنے کے بعد، دفن ہونے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. اب البعث بعد الموت اس کے وہ منکر تھے، اس کے بارے میں ان کا آپس میں اختلاف بھی رہتا تھا. تو ان کے رد میں جواباً اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل کر کے بتلا دیا کہ نہیں، البعث بعد الموت یہ حقیقت ہی ہے. اور نبأ جو ہے، یہ لفظ یعنی سورۃ نبأ کا نام نبأ رکھا کیوں گیا ہے؟ اس لیے کہ اس سورت کی دوسری آیت کے اندر لفظ نبأ استعمال ہوا ہے. نبأ کا معنی ہے خبر دینا، اور اسی لیے اس سورت کے اندر ایک بہت بڑی خبر دی گئی ہے، جس کی بنیاد پر لفظ نبأ جو استعمال ہوا ہے اسی پر اس کا نام رکھ دیا گیا. اور اسی لفظ نبأ سے نبی لفظ بولا جاتا ہے. تو نبی کا معنی وہ اللہ کے پیغامات کو یعنی پہنچانے والا، اللہ تعالیٰ کے پیغامات کی خبر دینے والا. تو لفظ نبی بھی اسی نبأ سے نکلا ہوا ہے. تو جس طرح نبأ کا معنی خبر، اور وہ خبر کیا ہے، دوسری آیت میں نبأ عظیم کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. لیکن آئیے اس کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیبتنی ہود، مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورۃ ہود نے، سورۃ قاف نے اور سورۃ سجدہ نے، حتیٰ کہ پھر آگے فرمایا مجھے بوڑھا کر دیا سورۃ نبأ نے، کیونکہ سورۃ نبأ کے اندر البعث بعد الموت، موت کے بعد کے واقعات کیا ہوگا اور کیا قیامت والے دن واقع پذیر ہونا ہے، اس سب کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پریشان رہتے تھے اور غم زدہ رہتے تھے. آئیے بقیہ اگلی نشست میں سنیں گے.